فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنے جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور دیکھو اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب آ رہی ہے 2 آیتیں جو خاص طور پر رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت، پھر ایک طویل آیت آئے گی احکام، یہ 6 آیتیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کے بھی روشن، بینات باتیں، والفرقان اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز۔ فمن شہد منکم الشہر، اور جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے۔ اب وہ وجوب بلک تخییر ختم ہو گیا، اب وجوب بلک تعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے۔ ایک رعایت باقی رکھی، ومن کان مریضا او علی سفر فعندہ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا جو کوئی سفر میں ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ بلکہ حضور نے ایک دفعہ سفر میں کافی سرزنش کی کہ جہاد اور قتال کے لیے نکلے تھے کہ کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈال ہو کر گر گئے۔ جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا پھر وہ ان لوگوں نے خیمے لگائے، منزل کا کام کیا۔ تو حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں، لیکن ہمارا تصور اور ہے۔ 105 گفار چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں کھولوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ نہیں چھوڑوں گا میں۔ حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح سے کفران نعمت ہے۔ وَلِتَکْمِلُوا الْعَدَدَ، لیکن تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وہ جو تھی ایک رعایت کے فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں ہے۔ وَلِتَکْبِرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی ہے۔ اس موضوع پر ڈاکٹر اسرار احمد کا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام و قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا یہ جو جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، اور روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل ہو۔ دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو۔ رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو، تاکہ تمہارے روح کی آبیاری ہو، اس پر آب حیات کا ترشح ہو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں۔ یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی فصل نہیں ہے۔ فصل اگر ہے تو وہ تمہاری اپنی خباثت ہے۔ اگر تمہاری نیت میں فساد ہے، حرام خوری تو کرنی ہی کرنی ہے، تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس، آپ دعا کر دیجئے، یہ نذرانہ حاضر ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ہم تو مائل میں کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھنا ہے کسے؟ راہ نبی منزل ہی نہیں۔ کوئی پوپ، کوئی پنڈت نہیں، کوئی پادری نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی نہیں۔ جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ، اس سے بڑا حق کوئی نہیں۔